میں نے دیکھا عبداللہ خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ جمیلہ بھی سہمی ہوئی دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ سلجوق کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ غالباً ہم سب کی طرح وہ بھی سوچ رہا تھا کہ نواب شہریار کو چاچے عبداللہ کی اس گمنام رہائش گاہ کا پتہ کیسے چلا۔ میں نے طفیل سے پوچھا کہ نواب شہریار کے یہاں آنے کی خبر کس نے دی ہے؟ وہ بولا، حویلی میں ہمارا ایک بندہ موجود ہے، آپ اسے مخبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ نواب اور اس کے کارندے 2 گاڑیوں پر سوار حویلی سے نکلے ہیں اور سیدھے حیدرآباد آ رہے ہیں۔ ان کے پاس خود کا رائفلیں اور ریوالور وغیرہ ہیں۔ نواب کا پالتو کتا قلی قطب بھی ساتھ ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سلجوق کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی۔ کبھی وہ غصے سے تپا ہوا نظر آتا تھا، کبھی اس کی آنکھوں میں سوچ بچار نظر آنے لگتی تھی۔ پھر وہ بستر سے نیچے اترا اور اپنا ہولسٹر کمر سے باندھنے لگا۔ ابھی اس نے بمشکل ہولسٹر باندھا ہی تھا کہ کہیں پاس ہی گلی میں گاڑیاں رکنے کی آواز آئی۔ طفیل کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سنگن لینے کے لیے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے کنڈی گرا کر دروازہ کھولا، لیکن فوراً ہی زور سے بند کر دیا۔ ساتھ ہی وہ چلتا ہوا برآمدے کی طرف بھاگا۔ وہ آ گئے ہیں جی، اس نے پکار کر کہا اور بکل کے اندر سے اپنی 222 رائفل نکال لی۔ اس کا بھاگ کر اندر آنا اور رائفل نکالنا ایک دہشتناک منظر تھا۔ جمیلہ نے دل دوز چیخیں ماری اور عقبی کمرے میں گھس گئی۔ سلجوق کا زرد چہرہ خطرے کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی اپنا پستول نکال لیا اور بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ عبداللہ نے ایک الماری کھولی اور اندر سے 12 بور کی ڈبل بیرل رائفل نکال کر مجھے دے دی۔ یہی وقت تھا جب بیرونی دروازے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یوں لگا جیسے کئی افراد نے مل کر اسے ٹکر ماری ہے۔ دروازے کا ایک پٹ ٹوٹ کر دور جا گرا اور میں نے 2 مسلح افراد کی جھلک دیکھی۔ جو ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، ایک ستون کی اوٹ سے طفیل نے اپنی 222 فائر کی۔ اوپر تلے 3 گولیاں چلی تھیں۔ ایک گولی ایک حملہ کے بازو میں لگی اور وہ تڑپ کر دروازے سے باہر جا گرا۔ دوسرا حملہ بھی پیچھے ہٹ کر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ یکا یک زبردست فائرنگ ہونے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سامنے والے حملہ مکان کی چھت پر چڑھ گئے ہیں اور وہاں سے وہ صحن میں چھپے ہوئے کسی بھی شخص کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ مجھے چاچے عبداللہ کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ برآمدے کی ایک چھوٹی سی دیوار کے عقب میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے پکار کر کہا، چاچا پیچھے آ جاؤ۔ شاید دھماکوں کے شور میں اس نے سنا نہیں یا پھر دہشت کے سبب وہ اپنی پوزیشن چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے 2-3 بار پکارا۔ اسی دوران 2 گولیاں میرے بالکل پاس سے گزر کر کمرے کی کھڑکی میں لگیں اور اس کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ میں نے ایک تنومند شخص کو سامنے والے مکان کی چھت پر کودتے دیکھا تھا۔ میں نے 12 بور رائفل سے اس پر فائر کیے۔ وہ ایک دم اوجھل ہو گیا۔ معلوم نہیں اسے گولی لگی تھی یا وہ فائرنگ سے بچنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رائفل دوبارہ لوڈ کرتے ہوئے میں نے چاچے عبداللہ کی طرف دیکھا اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے پشت کے بل زمین پر گر رہا تھا۔ اسے گولی لگ گئی تھی۔ یکا یک کمرے کے اندر سے جمیلہ کی بلند چیخ سنائی دی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی برآمدے میں آئی اور صحن کی طرف لپکی۔ اس نے باپ کو گولی کھا کر گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے لپک کر اسے دبوچا۔ وہ چیخی، چھوڑ دو مجھے، ہائے میرے ابا جی۔ میں نے ایک بازو میں اس کی گردن جکڑی اور فائر کرتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ جمیلہ خود کو چھڑانے کے لیے مسلسل مچل رہی تھی، لیکن اسے چھوڑنا موت کے منہ میں دھکیلنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ صحن کی طرف بھاگے گی اور صحن میں پہنچتے ہی گولی کا نشانہ بن جائے گی۔ دوسری طرف سلجوق نے اب ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں پوزیشن لے لی تھی اور دونوں ہاتھوں میں پستول تھامے تاک تاک کر نشانے لے رہا تھا۔ 1 منٹ کے اندر اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ مکان پر حملہ آور ہونے والوں کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے پاس برسٹ مارنے والی رائفلیں بھی تھیں اور وہ تعداد میں بھی ہم سے کہیں زیادہ تھے۔ ہماری 1 گولی کے جواب میں وہ کم از کم 4 گولیاں چلا رہے تھے۔ میری چھٹی حص نے پکار کر کہا کہ اگلے 1-2 منٹ میں وہ لوگ مکان کے اندر ہوں گے۔ میں نے سلجوق سے کہا، سلجوق میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ غالباً وہ خود بھی مجھ سے یہی بات کہنے والا تھا۔ ہم اکا دکا فائر کرتے ہوئے پیچھے ہٹے اور مکان کے عقبی کمرے میں پہنچ گئے۔
اس نیم تاریک کمرے کی ایک کھڑکی باہر گلی میں کھلتی تھی. کھڑکی میں جالی یا گرل وغیرہ نہیں تھی. سلجوق کھڑکی پر چڑھ کر باہر گلی میں کود گیا. میں نے روتی مچلتی جمیلہ کو اس کے حوالے کیا. اس نے اسے بازوؤں میں بھر کر کھڑکی سے نکال لیا. اسی دوران طفیل بھی کاؤنٹر فائر کرتا ہوا کھڑکی تک پہنچ گیا. چند لمحے بعد ہم دونوں بھی کھڑکی سے باہر تھے. طفیل نے گلی کے موڑ کی طرف اشارہ کیا. وہ ہماری گاڑی وہاں کھڑی ہے. سلجوق جمیلہ کو لے کر گاڑی کی طرف دوڑا. طفیل اس کے پیچھے تھا. حملہ آور اب مکان میں داخل ہو چکے تھے. میں برآمدے میں ان کے حوالے دیکھ رہا تھا. میں نے ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے آخری 2 فائر کیے اور پلٹ کر گاؤں کی طرف بھاگا. لیکن ابھی میں نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ بغلی گلی سے ایک شخص بلائے ناگہانی کی طرح برآمد ہوا. وہ قلی قطب تھا. اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا. مجھے دیکھتے ہی اس نے میری ٹانگوں کی طرف فائر کیا، لیکن ریوالور سے ٹریچ کی آواز نکل گئی. ریوالور خالی ہو چکا تھا. اب میری باری تھی، لیکن میری رائفل بھی خالی تھی. میں نے رائفل گھما کر اس کی کنپٹی پر رسید کرنا چاہی. وہ جھکا اور رائفل اس کے سر سے ٹکراتی ہوئی نکل گئی. میں جانتا تھا اب وہ مکہ رسید کرے گا. وہی مکہ جس کی طوفانی ضرب میں ایک مرتبہ نواب کی حویلی میں سہ چکا تھا. یہ ایک خوخار ہیوی ویٹ باکسر کا مکہ تھا اور اسے مزید تباہ کن بنانے کے لیے قلی قطب اس پر آہنی خول چڑھائے رکھتا تھا. میرا اندیشہ درست نکلا. قلی قطب کا مکہ برق رفتاری سے میرے جبڑے کی طرف آیا. میں نے بروقت حرکت کر کے اپنا چہرہ بچایا اور فوراً سے پہلے رائفل کی دوسری ضرب قلی کے سر پہ لگائی. یہ ضرب کارگر ثابت ہوئی اور قلی قطب لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرایا. میرے لیے یہ چند ساعت کی مہلت کافی تھی. میں دوڑ کر جیپ میں سوار ہو گیا. طفیل اس وقت تک جیپ کو حرکت میں لا چکا تھا. جیپ نے رفتار پکڑی اور بڑی سڑک کی طرف لپکتی چلی گئی. جمیلہ رو پیٹ رہی تھی. مجھے چھوڑ دو، مجھے ابا جی کے پاس جانے دو. ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے سرگوشی میں سلجوق سے پوچھا، کیا ہوا چاچے کا؟ اس نے مایوسی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا. اس کا مطلب تھا کہ وہ بچ نہیں سکا. اس کے گرنے کا انداز بے حد تشویشناک تھا. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ جان لیوا طور پر زخمی ہوا ہے. زبردست فائرنگ کی آواز نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی تھی. موقع واردات سے 1 فرلانگ دور تک لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے موقع کی طرف جا رہے تھے. طفیل ماہر ڈرائیور تھا. اس نے تنگ گلیوں کے اندر سے جیپ بڑی مہارت اور تیزی سے گزاری. 2 منٹ کے اندر ہم بڑی سڑک پر پہنچ گئے. جو ہی ہم بڑی سڑک پر آئے، ایک گلی سے زرد رنگ کی ہیملٹن کار چرچراتی ہوئی برآمد ہوئی اور ہمارے پیچھے لگ گئی. میں اس کار کو اچھی طرح پہچانتا تھا. یہ نواب شہریار کی حویلی کی کار تھی. غالباً نواب کے مینیجر کے استعمال میں رہتی تھی. کار لہراتی ہوئی بڑی تیزی سے ہمارے قریب پہنچ رہی تھی. کار والوں کے ارادے خطرناک نظر آتے تھے. طفیل کی 222 رائفل نشست پر پڑی تھی. گولیوں والی بیلٹ بھی ساتھ ہی تھی. میں نے 12 بور کی رائفل رکھ کر یہ رائفل اٹھا لی. جیپ بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی. ایسے میں عقب میں آنے والی کار کے ٹائر کو نشانہ بنانا آسان نہیں تھا. یوں بھی سڑک پر اس گاڑی کے علاوہ اور بھی بہت سی گاڑیاں آ جا رہی تھیں. میری چلائی ہوئی گولی کسی کے لیے بھی پیام اجل بن سکتی تھی. میں نے فیصلہ کیا کہ فائر اسی وقت کروں گا جب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا. جو ہی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی بہت جلد بارونق علاقے کو پیچھے چھوڑ گئیں، ہیملٹن کار کا دروازہ کھلا اور اس کی رفتار تیز ہو گئی. طفیل نے بھی اسپیڈو میٹر کی سوئی 100 کے ہندسے پر پہنچا دی. 10-15 منٹ تک یہ دوڑ جاری رہی. پھر فائرنگ شروع ہو گئی. پہلا فائر ہیملٹن کار سے ہوا. جواباً سلجوق نے اور میں نے فائرنگ شروع کر دی. اچانک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا طفیل چلایا، تیل ختم ہو رہا ہے جی. میں نے انجن کی آواز پر غور کیا تو طفیل کی اطلاع کی حقیقت ثابت ہو گئی. انجن گڑگڑا رہا تھا. پھر 3-4 دھچکے لگے اور انجن خاموش ہو گیا. جیپ اپنے ہلکورے کی وجہ سے کچھ دور تک بھاگتی چلی گئی، پھر رک گئی. کار بھی محفوظ دوری پر جا کر ٹھہر گئی. تعاقب میں آنے والے غالباً اسے ہماری چال سمجھ رہے تھے. حیدرآباد سے آنے والی برانچ روڈ پر جہاں ہمارا سفر رکا تھا وہ مضافاتی علاقہ تھا.
ایک نہری تنگ پل پار کرنے کے فوراً بعد ہم رک گئے تھے۔ کار پل کے دوسرے سرے پر قدر نشیب میں کھڑی تھی۔ نہر کے دونوں اطراف دور دور تک چاول اور گنے کے کھیت نظر آ رہے تھے۔ جیپ کے ساتھ ڈیزل کا فالتو ٹینک موجود تھا۔ سلجوق نے طفیل کو ہدایت کی کہ وہ فوراً تیل بھرے۔ جمیلہ کو 2 نشستوں کے درمیانی خلا میں لٹا دیا گیا۔ سلجوق اور میں نے پل کی پختہ منڈیر کے پیچھے پوزیشن لے لی۔ جیپ ایسے زاویے سے کھڑی تھی کہ تعاقب میں آنے والے اس کا ٹائر برسٹ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی وہ جیپ کی طرف فائر کرنے لگے۔ ہم نے جوابی فائر کیے۔ اسی دوران 2 اور تیز رفتار گاڑیاں بھی پل پر پہنچ گئی۔ یہ گاڑیاں مسلح افراد سے لدی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک وہی ڈاٹسن تھی جو میں نے بدھ کی رات اپنے تعاقب میں دیکھی تھی اور جس میں موجود چادر پوش افراد سے بچنے کے لیے میں محفل مشاعرہ میں گھس گیا تھا۔ گاڑیوں سے اترنے والے افراد نے پل کے آس پاس درختوں کے پیچھے پوزیشن لے لی۔ وہ آپس میں بلند آواز میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ پھر ایک اور گاڑی موقع پر پہنچ گئی۔ یہ شاندار جیگوار تھی۔ نواب شہریار کی ذاتی گاڑی تھی اور یقینی بات تھی کہ اس گاڑی میں وہ خود موجود ہوگا۔ جیگوار پل کے قریب نہیں آئی بلکہ دور ہی درختوں کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یک بیک مجھے اندازہ ہونے لگا کہ حالات ہمارے لیے شدید سنگین صورت اختیار کر گئے ہیں۔ گاڑی میں ڈیزل بھرنے کے بعد طفیل بھی ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب 8 mm رائفل تھی۔ یہ رائفل وہ جیپ میں سے لے کر آیا تھا۔ گولیوں سے بھرے ہوئے 2 پلاسٹک بیگ بھی ساتھ تھے۔ رائفل اور اس کا ایمونیشن دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ اس اسلحے کے ساتھ ہم آدھا پون گھنٹہ نواب کے کارندوں کو روک سکتے تھے۔ میں نے سلجوق سے کہا، سلجوق تم جمیلہ کو لے کر نکلو، ہم انہیں یہاں پل پر روکتے ہیں۔ سلجوق نے کہا، نہیں، میں تمہیں اکیلا پھنسا کر نہیں جاؤں گا۔ تم فلمی ہیرو نہ بنو اور نہ ہی تمہیں اپنی بہادری ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس لڑکی کی جان بچا سکتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تم نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ ہم سب کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ سلجوق چند لمحے مجھے گھور کر دیکھتا رہا، پھر بولا، اور تم؟ میں نے کہا، یہ پکی سڑک ہے، امید ہے جلدی پولیس پارٹی یہاں پہنچ جائے گی۔ ایسا نہ بھی ہوا تو ہم کھیتوں میں گھس کر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ طفیل نے بھی جذباتی لہجے میں سلجوق سے کہا، آپ نکل جائیں جی یہاں سے، بیوی کی جان بچائیں۔ سلجوق کا چہرہ بتا رہا تھا کہ جمیلہ کی زندگی بچانے کی خواہش اس کے دل میں بھی زور مار رہی ہے۔ جمیلہ جو اس کی محبت تھی، جسے پانے کے لیے وہ ایک زمانے سے ترس رہا تھا۔ وہ اسے کھو چکا تھا، لیکن گردش دورہ نے اسے ایک موقع اور دیا تھا کہ وہ اپنے آنسو پوچھ سکے۔ وہ برستی گولیوں میں ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کشمکش تھی۔ پھر اس نے الوداعی نظروں سے ہماری طرف دیکھا، جذباتی انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا اور جیپ کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چند ہی قدم گیا تھا کہ تڑا تڑ گولیاں برسنے لگیں۔ وہ جھک گیا اور پوری رفتار سے بھاگتا ہوا جیپ میں پہنچ گیا۔ جو ہی جیپ حرکت میں آئی، پل کے دوسرے سرے پر کھڑی گاڑیاں بھی متحرک ہو گئیں۔ میں نے 8 mm رائفل طفیل کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ یہ برسٹ مارنے والی رائفل تھی۔ میں نے کامل سکون کے ساتھ انتظار کیا۔ جو ہی 2 اگلی گاڑیاں پل پر پہنچی، میں نے فائر کھول دیا۔ توقع کے عین مطابق اگلی گاڑی کے ٹائر برسٹ ہو گئے۔ وہ 25-30 میل کی رفتار پکڑ چکی تھی، ایک دم ترچھی ہوئی اور پل کے آہنی جنگلے سے جا ٹکرائی۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں کے لیے راستہ مسدود ہو گیا تھا، لہٰذا وہ رک گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نہر کا وہ مختصر پل میدان جنگ بن گیا۔ دونوں طرف سے تابڑ توڑ فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے مڑ کر عقب میں دیکھا۔ سلجوق کی جیپ گرد اڑاتی دور پہنچ چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب سلجوق نواب کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ ماہر کھلاڑی تھا۔ ایسے کھلاڑی کے لیے ایک چانس بہت ہوتا ہے، اور یہ چانس اسے مل گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اگر وہ جمیلہ کو اپنانے میں کامیاب ہو گیا تو دونوں ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ مجھے سلجوق کی محبت میں ایک ایسی غیر مشروط شدت نظر آئی جو بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ جیسا کہ سلجوق نے کہا تھا کہ وہ اپنی دشمنیاں اور یہ ملک چھوڑ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے اپنے لیے ڈنمارک کا ویزا لگوا رکھا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ جمیلہ کا بھی ویزا لگوا لیتا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ان دونوں کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ یہ سارے خیالات
2-3 سیکنڈ کے اندر میرے ذہن میں آئے اور گزر گئے۔ تڑ تڑ کی آواز آئی اور ایک برسٹ میرے سر سے چند انچ اوپر پل کی اینٹوں میں لگا۔ اینٹوں کے پرخچے اڑ کر دور تک بکھر گئے۔ اس وقت میری نگاہ اپنے دائیں رخ پر اٹھی۔ قریباً 200 گز دور نہر میں ایک کشتی نظر آ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کنارے پر لگی اور اس میں سے 7-8 افراد تیزی سے اتر کر درختوں میں اوجھل ہو گئے۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ نہر پار کر کے آنے والے یقیناً نواب شہریار کے کارندے تھے۔ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ پل ہمارے لیے چھوٹا سا واٹر لو ثابت ہو سکتا تھا۔ بہتر تھا کہ ہم فوراً گنے کے کھیتوں کی طرف رسپا ہو جائیں۔ میں نے طفیل سے کہا، طفیل، ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ میں فل میگزین برسٹ کروں گا، تم بھی مسلسل فائر کرنا۔ اس کے فوراً بعد ہم کھیتوں کی طرف دوڑیں گے، اوکے؟ اوکے جی۔ میں نے ایک پلاسٹک بیگ سے بھرا ہوا میگزین نکال کر رائفل میں جوڑا، لیکن اس سے پہلے کہ میں فائر کرتا، انجن کے شور نے مجھے اور طفیل کو ٹھٹکا دیا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ گھوم کر دیکھا۔ کھیتوں کے عقب سے ایک جیپ برآمد ہوئی تھی اور ہم سے صرف 20-30 قدم کی دوری پر رک گئی۔ یہ وہی جیپ تھی جس میں 5 دن پہلے شاہین اغوا ہوئی تھی۔ جیپ نشیب میں تھی اور اس کی چھت میں گولیوں کے سوراخ مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ جیپ کو سلجوق کا ایک کارندہ چلا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ اگلی نشست پر مشتبہ کنور اور زری گل بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سخت مصیبت میں ہیں۔ ڈرائیور کی طرف والا دروازہ کھلا اور ایک شخص نے جیپ سے اترنا چاہا۔ میں نے چلا کر کہا کہ یہاں گولی چل رہی ہے، وہ ادھر اترنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ شخص ٹھٹک کر دوبارہ جیپ میں گھس گیا۔ میں اور طفیل اتحاد کا فائر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ طفیل پل سے 20-25 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد رک گیا، تاہم میں نے پسپائی جاری رکھی اور جیپ تک پہنچ گیا۔ جیپ نشیب میں تھی، لہٰذا پل کی دوسری جانب سے ہونے والی فائرنگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ جیپ کو کچھ اور پیچھے لے جائے۔ یہاں ایک کھیت کے درمیان کچا کوٹھا سا بنا ہوا تھا۔ کوٹھے کے عقب میں پہنچ کر جیپ بالکل محفوظ ہو گئی۔ اگر ہمارے عقب سے کوئی حملہ نہ کرتا تو اس کچے کوٹھے کی آڑ ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میرے اشارے پر طفیل بھی الٹے قدموں پیچھے ہٹتا کوٹھے کے عقب میں پہنچ گیا۔ سلجوق کے کارندے اب جیپ سے نکل آئے تھے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ 2 کے پاس رائفلیں اور 2 کے پاس ریوالور تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ان لوگوں نے زری گل اور مشتبہ کنور کے ہاتھ پشت پر باندھ رکھے ہیں۔ میں نے مشتبہ اور زری کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے کسی طرح کی جان پہچان ظاہر نہیں کی۔ موجودہ حالات میں یہ ضروری تھا کہ ہم اپنا باہمی تعلق سلجوق کے کارندوں پر ظاہر نہ کریں، کم از کم اس وقت تک جب تک صورتحال پوری طرح واضح نہ ہو جائے۔ طفیل نے جیپ کے ڈرائیور سے پوچھا، پربت سنگھ، یہ لوگ کون ہیں؟ پربت سنگھ جوش سے بولا، مہمان ہیں نواب شہریار جنگ کے، اس کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، راستے میں مل گئے تھے، ہم نے جکڑ لیا۔ واہ بھائی واہ، لیکن تم لوگ آ کہاں سے رہے ہو؟ طفیل نے خوشی کا اظہار کیا۔ ڈیرے سے پربت نامی شخص نے جواب دیا۔ سردار سلجوق نے کل رات ہی آرڈر دیا تھا کہ ڈیرہ چھوڑ دینا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بالکل ہی چھوڑ دیا؟ طفیل نے پوچھا۔ پربت نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا چکر ہے؟ میں نے طفیل کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے ایک طرف لے جا کر بولا، یہ دونوں جو جیپ میں بیٹھے ہیں نا، نواب شہریار کے دوست یا عزیز ہیں۔ میرے خیال میں اب نواب ہر کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم انہیں یرغمال بنائیں گے؟ کیوں نہیں جی، یہ کھلی جنگ ہے اور جنگ میں سب کچھ چلتا ہے۔ دفتن دھماکوں کے ساتھ چند گولیاں ہمارے سروں پر سے گزریں اور قریب کے درختوں میں پیوست ہو گئیں۔ یہ اچھا شگن نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ نواب کے کارندے پل پار کر کے آئے ہیں، یا جن لوگوں نے کشتی پر نہر عبور کی ہے وہ ہمیں بائیں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ میں نے اوٹ سے سر نکال کر دیکھا۔ نواب کے کارندوں نے ابھی پل پار نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ شدید مزاحمت ہی تھی۔ یہ مزاحمت وہ دونوں رائفل بردار کر رہے تھے جو ابھی چند منٹ پہلے جیپ پر یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے 2 تناور درختوں کی اوٹ میں پناہ لے رکھی تھی
اور مسلسل پل کی جانب فائر کر رہے تھے۔ جیپ میں آنے والا ایک مسلح شخص اپنے ریوالور سمیت مشتبہ اور زری گل کے سر پر کھڑا تھا۔ جب ہم پر بائیں طرف سے بھی فائر ہونے لگا تو مجھے اور طفیل کو فوراً رائفل سنبھالنا پڑی۔ ہم کچے کوٹھے کی دیوار کے ساتھ زمین پر اوندھے لیٹ گئے اور نادیدہ حملہ آوروں کی نادیدہ فائرنگ کا جواب دینے لگے۔ 2-3 منٹ تک دونوں طرف سے تابڑ توڑ فائرنگ ہوئی۔ میں نے زمین پر لیٹے لیٹے 8 mm کے قریباً 50 راؤنڈز فائر کیے۔ دوسری طرف سے بھی لگاتار فائر آتے رہے۔ چند برسٹ کوٹھے کی منڈیر میں لگے اور منڈیر کا بہت سا حصہ ٹوٹ کر چھت پر آ گرا۔ ہماری بھرپور مزاحمت نے بائیں جانب سے حملہ آور ہونے والوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ فائرنگ کا زور ٹوٹ گیا ہے تو میں طفیل کو برسر پیکار چھوڑ کر اٹھا اور جھک کر دوڑتا ہوا جیپ میں پہنچ گیا۔ اس وقت جیپ کے پاس سلجوق کا صرف ایک آدمی موجود تھا۔ یہ رائفل بردار تھا اور مشتبہ اور زری گل کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس شخص کو زخمی یا مقتول کر کے جیپ کو مشتبہ اور زری گل سمیت لے اڑنا میرے لیے بالکل مشکل نہیں تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ جیپ کی چابی بھی اگنیشن میں موجود تھی اور کھڑکی سے صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میں کسی طرح کی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زری گل حسب معمول شلوار قمیض میں تھا۔ اس کے سر پر گول افغانی ٹوپی تھی اور پاؤں میں پشاوری چپل۔ مشتبہ کنور نے سیاہ پینٹ پر وی گلے کا سب سویٹر پہن رکھا تھا۔ قمیض سفید تھی، وہ پھولدار ٹائی لگایا ہوا تھا۔ زری گل کے طرح اس کے ہاتھ بھی کسی رسی نما شے سے مضبوطی کے ساتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر تازہ چوٹوں اور خراشوں کے نشانات تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ سلجوق کے ہرکاروں نے زری گل اور مشتبہ کنور کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے، یہ جانے بغیر کہ زری گل ایک معمولی آوارہ گرد ہے جبکہ مشتبہ کنور سیاسی اور حکومتی حوالے سے پاکستان کی ایک قد آور اور طاقتور شخصیت ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے انڈیا کی گورنمنٹ کو بھی بے شمار دفعہ سوچنا پڑتا۔ بے خبری کا اعجاز تھا کہ چند گمنام بدماشوں نے اسے باندھ کر اس جیپ میں ڈال لیا تھا۔ مشتبہ کنور کے چہرے سے محسوس ہوا کہ وہ زری گل کی طرح اس صورتحال سے خوفزدہ نہیں۔ ہاں، وہ جھلایا ہوا ضرور نظر آتا تھا۔ جھلاہٹ یا غصے میں اس کی بادامی آنکھوں میں ایک فولادی سختی اود کر آتی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کے تیز برمے سے ارد گرد کی ہر شے کو چھید کے رکھ دے گا۔ اس وقت بھی یہی برما حرکت میں محسوس ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کون ہو تم اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بھی ریوالور بردار کی موجودگی کے سبب اجنبی لہجے میں کہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ فائرنگ ہو رہی ہے۔ یہ نواب شہریار اور اس کے کارندے ہیں، سارے کتے کے بچے مل کر ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا تعلق ہے تمہاری لڑائی سے؟ ہم نے تو اس سے پہلے نواب کو دیکھا بھی نہیں۔ ہم یہاں سیر اور شکار کے لیے آئے ہیں۔ نواب کے ایک دوست نے ہمیں نواب کا ایڈریس دیا تھا، بس اتنا سا تعلق ہے ہمارا اور نواب کا۔ میں نے کہا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ ہم اس وقت مشکل میں ہیں اور تمہارا نواب کے ساتھ معمولی تعلق بھی ہمارے لیے نظر انداز کرنے والی چیز نہیں۔ ہم تمہیں گن پوائنٹ پر رکھ کر نواب کا گھیرا توڑنے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے یہ نیکی کا کام ہے۔ اگر اس میں تمہاری جان بھی چلی گئی تو رائیگاں نہیں جائے گی، یہاں نہیں تو اگلے جہاں میں تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ میں نے باتوں باتوں میں مشتبہ اور زری گل کو یہاں کی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ مشتبہ نے بھی کسی حد تک اپنی شان نزول کی وضاحت کر دی تھی۔ اسی دوران سلجوق کے ایک کارندے کو گولی لگ گئی۔ وہ درخت کی اوٹ سے نکل کر کچے کوٹھے کی طرف دوڑا تھا، مگر راستے میں ہی کرہا کر اوندھے منہ گرا۔ اس کا ایک ہاتھ بے اختیار اپنے کولہے پر آیا۔ جیپ کے قریب موجود ریوالور بردار نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اس کی طرف لپکا، پہلے اسے اٹھانے کی کوشش کی، پھر زمین پر گھسیٹتا ہوا کچے کوٹھے کی طرف بڑھا۔ مشتبہ اور زری گل کے پاس اب میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں سے کھل کر بات کرنے کا یہ سنہری موقع تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، پوزیشن ٹھیک نہیں ہے جناب، نواب کے کارندے مرنے مارنے پر آمادہ ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ یہ دونوں طرف کے 8-10 بندے یہاں ضرور پھڑک جائیں گے۔ لیکن جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا بہت لمبا ہے،
سلجوق نام کا ایک گنڈا ہے یہاں. بدھ کے روز اس نے نواب کی بہو کو گولی مار دی. بس اسی قتل کا بدلہ لینے کے لیے نواب نے حلہ بول دیا ہے. لیکن نواب کا اصل شکار سلجوق تو نکل گیا ہے. یہ جو لوگ فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں یہ سلجوق کے چیلے چاٹے ہیں. مجتبیٰ نے کہا, یہ تو خاصا سنگین واقعہ معلوم ہوتا ہے.